أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. پیچھے سوال کیا تھا اللہ نے اللہ خیر اما یشرکون، اللہ کے علاوہ تم نے دوسروں کو معبود بنایا ہے، یا جن کو تم نے معبود بنایا ہے وہ بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہے؟ اب اللہ اس سوال کے اوپر دلائل دیں گے کہ اللہ بہتر ہے. کون سے دلائل؟ پہلی دلیل امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو؟ کوئی ہے؟ تو کوئی جواب نہیں آئے گا. کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے بتوں نے آسمان اور زمین پیدا کی. کوئی انسان دنیا کے اندر کسی مذہب کا ہو، دہریہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ فلاں ہے اللہ کے علاوہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا. ہر ایک کافر مسلمان ہر ایک کی زبان سے جواب کیا آئے گا؟ اللہ، کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے علاوہ کسی نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے ماءً، پانی. پانی کون ہے اتارتا؟ اللہ ہے نا. دوسری دلیل آسمان و زمین کے پیدا کرنے کی دلیل تھی، اب اس کے بعد آسمان سے جو پانی اترتا ہے اسے اتارنے والا کون؟ لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں خربوں انسان جمع ہو جائیں، ایک قطرہ بارش کا بنانا انسان کے بس کا کام نہیں. پیدا کرنے والا پانی کو کون ہے؟ اللہ ہے. فرمایا فَأَنبَتْنَا، بس ہم نے اگایا بھی اس پانی کے ذریعے حدائق، باغات کو، ذات بہجہ، جو رونق والے ہیں. یہ جو ہرے باغات اور کھیتیں، یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ کس کے ساتھ ہیں؟ پانی کی وجہ سے. آج اگر پانی نہ ہو تو آپ کے ملک کی کیا حالت ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے. بارش جب ایک مہینہ نہیں ہوتی نا تو انسان باہر منہ نہیں نکال سکتا، ایسی حالت بن جاتی ہے. ورنہ یہ جو آپ کو شادابی نظر آتی ہے، سب چیزیں نظر آتی ہیں، یہ کس وجہ سے ہیں؟ پانی کے ساتھ ہیں. اور یہی پانی ہے کہ یہی پانی سے ہم نے باغات تمہارے لیے پیدا کیے. پھر وہی باغ، مٹی ایک طرح کی نظر آتی ہے، زمین بالکل ایک ہے، پانی بھی اوپر سے ایک ہی آتا ہے. لیکن ایک باغ ہے تو کھجوریں اگا رہا ہے، دوسرا باغ ہے تو انگور اگا رہا ہے، تیسرا ہے کوئی اور چیز اگا رہا ہے. یہ اگانے والا کون ہے؟ فرمایا یہ پروردگار ہے اور اللہ ہے. فرمایا ما کان لکم، اے لوگو تمہارے لیے یہ چیز نہیں، ان تنبتوا شجرا، کہ تم اگاتے اس کے اندر درختوں کو. اور کسی انسان کی مجال ہے کہ درخت اگائے؟ جب اللہ نہ چاہے تو کوئی اگا سکتا ہے درخت کو. اور درخت بہت دور کی چیز ہے، درخت بہت بڑی چیز ہے. ایک پتا بھی انسان نہیں بنا سکتا اللہ کی مرضی کے علاوہ. اور دوسری جگہ پر انسان کے اور بتوں کے عجز کو اللہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے. اور ایک مکھی کو بنانا تو چھوڑو، مکھی تمہارے کھانے میں سے کچھ ذرات لے کر جاتی ہے، کچھ ذرے لے کر جاتی ہے. تم لوگ اتنے بے بس ہو کہ اسے مکھی سے اپنا وہ کھانا واپس نہیں لے سکتے. اور تم کیا درخت بناؤ گے، اور چیزیں بناؤ گے. فرمایا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اور کیا کوئی ہے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود؟ جب اگر نہیں ہے، کوئی نہیں پیدا کرنے والا، تو تم نے کیوں بت کھڑے کیے ہیں؟ تم کیوں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں سے مدد مانگتے ہو؟ تم کیوں اللہ کو چھوڑ کر پتھروں سے مدد مانگتے ہو؟ نہیں ہے کوئی بھی، ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. بل ہم قوم یعدلون، بس تم ایسی قوم جو پھرے ہوئے ہو، تمہارے دماغ درست نہیں. پھر کہتا ہوں مشرک آدمی کی عقل کے اوپر پردہ ہوتا ہے.
آنکھوں کے اوپر پردہ ہوتا ہے، دل کے اوپر پردہ ہوتا ہے۔ مشرک انسان کو حق نظر نہیں آتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہی حق ہے اور جتنی چیزیں وہ ناحق ہے، حالانکہ وہ حق نہیں ہوتا۔ امن جعل الارض، کوئی ہے جو پیدا کرے؟ امن کون ہے؟ جعل الارض، جس نے بنایا زمین کو قرارا، ٹھہرنے والی جگہ۔ یہ زمین جب اللہ نے پہلے پیدا فرمائی نا، یہ ہل رہی تھی، اس کے اوپر پاؤں نہیں جمتے تھے، اسے جمانے کے لیے، اسے روکنے کے لیے اللہ نے اس کے اوپر پہاڑوں پر رکھ دیا۔ یہ زمین کی جو ساخت اللہ نے بنائی ہے، یہ بہت بہترین ساخت ہے کہ اگر انسان کوئی چیز نہ لے، سیدھا اگر براہ راست زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر سوئے، انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، سیدھا چلے اسی زمین کے اوپر، کوئی دشواری نہیں۔ اگر یہ والی ساخت نہ ہوتی، پتھریلی ساخت اللہ بناتے یا کسی اور قسم کی ساخت ہوتی، انسان زمین کے اوپر ٹک نہ سکتا۔ فرمایا یہ اللہ نے اس کو ٹھہرنے والا بنایا۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا، اور بنایا اس زمین کے بیچوں بیچ انہارا، نہروں کو۔ یہ نہریں انسان دیکھنے میں تو انسان کو معمولی سی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ میلوں میل دور نہری نظام، یہ کون ہے بنانے والا؟ انسان کے بس کے اندر جو یہ چیزیں نہیں۔ پہلے اتنی نہروں کی کھدائی، اس کے بعد ان کے اندر اتنا وافر مقدار کے اندر پانی، انسان تو سوچ نہیں سکتے۔ ایک سمندر آپ دیکھتے ہیں نا، ایک سمندر تو تا حد نگاہ جہاں تک آپ دیکھتے ہیں وہ سمندر ہی ہوتا ہے۔ تو اتنے سمندر کو بھرنے والا کون ہے؟ ہمارے پروردگار ہے نا۔ یہ نہروں کو بھرنے والا کون ہے؟ فرمایا یہ پروردگار ہے۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور رکھ دیا ان زمینوں کے لیے کیا چیز؟ رواسیہ، بوجھ سے مراد یہ پہاڑ۔ یہ پہاڑ رکھے تب یہ زمین جا کر ٹکی، اگر یہ پہاڑ زمین کے اوپر نہ ہوتے یہ روز کانپتی رہتی۔ ایک مرتبہ ہلکا سا زلزلہ ہوتا ہے نا، جو زلزلہ ہوتے وقت یہ لوگ سیاستدان کیا کہتے ہیں، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ زمین کی پلیٹیں ہل گئی۔ اتنے زیادہ پہاڑ رکھے ہوئے بھی اگر پلیٹیں ہلنے کے ساتھ اتنا نقصان ہوتا ہے، اگر پہاڑ ہی نہ ہوتے یہ رات دن کانپتی رہتی تو انسان زندگی اس پر گزار سکتے تھے؟ نہیں گزار سکتے تھے۔ فرمایا اللہ نے تمہارے لیے اس پہاڑوں کو زمینوں کے اوپر رکھ دیا۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور بنایا دو دریاؤں کے درمیان، دو سمندروں کے درمیان حاجزہ، پردہ۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ فرقان کے اندر غالباً کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو سمندر ہیں یا دو دریائیں ہیں، ایک کا پانی کڑوا ہے، ایک کا پانی میٹھا ہے، لیکن یہ دونوں ساتھ چل رہے ہیں، ایک کا پانی دوسرے کے اندر آ کر ملتا نہیں۔ اس درمیان کے پردہ رکھنے والے کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اور میں وہ پروردگار ہی ہے جو رکھ سکتا ہے۔ آپ ادھر سارا دن دو پانیوں کو بیٹھا چھوڑے دیکھیں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، اور میں وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی اللہ کا سانجھی؟ کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی معبود؟ جواب کافر بھی دے گا کہ نہیں، لیکن مشرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ فرمایا بل اکثرهم، بلکہ اکثر یہ جو لوگ ہیں لا یعلمون، یہ علم نہیں رکھتے۔ لفظی ترجمہ، امن خلق السماوات، کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، انزل اور اتارا لکم تمہارے لیے من السماء، آسمان سے ماء پانی، فانبتنا به، ہم نے اگایا اس پانی کے ذریعے حدائق، باغات کو، ذات رونق والے، ما کان لکم، انسانوں نہیں تھا تمہارے مناسب ان تم بھی تو شجرا کہ تم اگاتے اس کی طرف۔ الہ مع اللہ، کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی سانجھی؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ پھرے ہوئے ہیں۔ من جعل الارض، کون ہے جس نے بنایا زمین کو قرارا، ٹھہرا ہوا، وجعل، اور بنایا خلالہ، اس کے بیچوں بیچ انہارا، نہروں، وجعل، اور بنایا لہا، اس کے لیے رواسیہ، بوجھ کو، وجعل، اور بنایا بین البحرین، دو دریاؤں کے درمیان حاجزا، پردہ۔ الہ مع اللہ، کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی معبود؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ علم نہیں رکھتے۔ اللہ سے دعائیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا